ذکراللہ یعنی اللہ کے ذکر کی فضیلت۔ واضح رہے کہ ذکراللہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے ذکر اللہ کی ترغیب و تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کثرت سے کیا مراد ہے؟ یاد رہے کثرت سے ذکر اللہ کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کثرت کر سکتا ہے۔ البتہ بعض کلمات ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کی قلیل مقدار بھی ثواب کے بڑے ذخیرے جمع کرنے کے مترادف ہیں۔ ان میں سے بہت سے کلمات ذکر کے متعلق احادیث مبارکہ میں ان کی مقدار اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ انہی کلمات میں سے روزانہ کے مختلف اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف کے بارے میں مختلف اعداد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے۔ ذیل میں ان اذکار سے متعلق احادیث کو بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ صبح و شام تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت۔ ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے، جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں، اسے احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والا نیک عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو، اور وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ معزز ناظرین، مذکورہ بلا حدیث میں جو کلمات مذکور ہیں، بنیادی طور پر یہ کلمات تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق حدیث مبارکہ میں صبح شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے، جو کہ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح اور شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی،
یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازیوں کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا۔ البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مذکورہ بلا حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے تو مذکورہ بلا حدیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور انہی کلمات کو ہمارے بڑے صغیر کے بزرگوں نے تیسرے کلمے کا عنوان دے کر سکھایا ہے۔ چنانچہ بزرگان دین کی طرف سے تیسرے کلمے کی صبح شام 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ ان مذکورہ بلا حدیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔